نبی پاک کی شہزادی آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شہزادی، اور شہزادی وہ جو صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ادھر دیکھنا، بیٹی رہتی ہے نا پردیس میں، تو اس کے سر درد کا پتہ باپ کو چل جائے نا، ماں کو، کہ اس کو وہاں سر درد ہے، تو یہاں بوڑھا باپ اور ماں ساری رات سوتے نہیں۔ اور اگر بیٹی کی کوئی زخم دیکھ لے، سنو، ہم سب رونا روتے ہیں، بیٹیاں بڑی دکھی ہیں، پر کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی؟ پر صحیح بخاری دیکھو نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے چھالے دکھائے، آ کے چھالے دکھائے، اور آپ فرماتی ہے میں بھی رو پڑی، اور نبی کریم نے نا یوں گردن مبارک جھکائی اور یوں آنسو حضور نے پونچھ کے نا تو دامن میں چھپا لیے، عرض کرنے لگی حضور چکی بھی پیستی ہوں، جھاڑو بھی دیتی ہوں، آٹا بھی گوندتی ہوں۔ اور امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں تھا، 11 ماہ کا فرق تھا، بچے بھی سنبھالتی ہوں۔ سونیا، علی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس خادم آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، اگر ایک کنیز مل جائے نا تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی، اور مولا علی نے کہا ہے ان کے کہنے پہ آئی ہوں۔ بتاؤ، کوئی باپ بھی خالی نہیں بھیجتا، اور وہ رسول جن کے دروازے سے خالی گیا ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ سنو، حقیقتوں کا سفر کرو، حقیقتوں کا، اصل کی طرف آؤ۔ رسول کائنات نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے فاطمہ میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا بیٹے، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا حضور نے فرما دیا یہ سارے کام کر، لیکن بیٹے چکی تو نہیں پیسنی، آٹا تو نہیں گوندنا ہے، گھر کا کام ہو۔ اتنی بڑی شہزادی اگر جھاڑو دے سکتی ہے تو تیری میری شہزادی کیوں نہیں دے سکتی؟ روز داماد کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے روز کہ تو خرچہ نہیں دیتا۔ بس کرو، حقیقت کا سفر کرو۔ اگر خواتین فرما بردار ہو جائیں، مائیں بہنیں اپنے خامد کا اکرام کرنے لگ جائیں، اور یہ سبق جا کے بیویوں کو نہ دینا، یہ سبق بیٹی کو پڑھانا، یہ بہن کو پڑھانے والا سبق ہے، اس پہ جلدی اثر ہوگا۔ اور پھر مزے کی بات، فاقہ بڑا ہے۔ ایک دن نا علامہ صفوری کہتے ہیں ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا حضرت علی سے، یہ نہیں کہا کہ جہاں سے مرضی کما کے لاؤ، میرے تو خرچے آپ نہیں پورے کرنے ہیں نا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمانے لگی علی ایک چرخہ نہیں لا دیتے؟ امام حسن کہتے ہمارے ہاں نا جی لوگ باقی سارے کاموں کے لیے تندرست ہوتے ہیں، نماز کے وقت تھک جاتے ہیں، بڑے تھکے ہوتے ہیں، اور خواتین تو کہتی ہیں کام ہی بڑا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں میری والدہ سارا دن کام کرتی تھی، لیکن جب رات دنیا سو جاتی تو مصطفیٰ کریم کی شہزادی مصلی بچھا لیتی تھی، کوئی تھکاوٹ جیسے کبھی آئی نہیں۔ دیکھو گھر کیسے بنتا ہے، حضور نے اہل بیت کو کیسے ترتیب دیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی مولا علی سے، فرماتی ہیں علی ایک چرخہ لا دو، تھوڑا کاٹ لوں گی، سوت بنا لیا کروں گی، آپ کا تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی۔ حضرت علی کہنے لگے تجھے وقت کب ملتا ہے؟ کبا میں نکال لوں گی۔ شیر خدا فرماتے ہیں 7 دن سیدہ نے چرخہ چلایا۔ اللہ کرے آپ کو میں سمجھاؤں کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھاؤں، یہ تقریر نہیں کر رہا، پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ یہ وہ خاتون ہے جن کا نام بھی لوگ وضو کر کے لیتے ہیں، اور جن کا نام لیتے آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں، سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور صبح قیامت محبوب نے فرمایا اعلان ہوگا ولی نبی غوث قطب ابدال گردنیں جھکائیں، آنکھیں بند کریں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ بھائی سنو اور یاد رکھو، حضرت فاطمہ نے 7 دن چرخہ سود بنایا، اور جب وہ مولا علی کو پیش کیا نا، حضرت علی کہتے ہیں بازار میں بیچ کے آیا تو 6 دینار کا بکا۔ حضرت فاطمہ نے ایک چھوٹی سی لسٹ دی کہ یہ سودے ہیں گھر کے، لے آؤ۔ مولا علی شیر خدا کہتا میں گیا سودا لینے، ابھی میں بازار نہیں پہنچا تھا کہ مجھے ایک فقیر مل گیا، کہنے لگا علی بڑے دروازوں پہ دستک دی ہے پر کسی نے کہا ہے کہ اس گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا مقروض ہوں، اور جس کے پیسے دینے اس نے آج کہا ہے کہ اگر آج نہ دیے تو میں گرفتار کر لوں گا، باندھ لوں گا۔
حضرت علی فرمانے لگے کتنے پیسوں سے کام چلتا ہے؟ کہنے لگا 6 دینار مل جائیں تو کام چل جائے گا۔ جیب میں کتنے تھے؟ بول کے بتائیے، مانگے کتنے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ ہو تو اللہ کے راستے میں کتنے دیتے ہو؟ لنگر میں کتنا حصہ ڈالتے ہو؟ چلیں آواز سے نہ بولو، دل سے۔ میرے پاس ایک سنگی اکثر کہتے پیر صاحب دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے، میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ 2 4 10 دفعہ انہوں نے کہا تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا۔ اس نے بھی نہیں آمین کہی، جس طرح آپ نے نہیں نہ کہی، اس نے بھی کوئی نہیں کہی۔ میں نے کہا اللہ اسے 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ کہندے نہیں ٹھیک ہے دیاں گے۔ میں کہ تو کوئی نہیں دینے، اس لیے کہ تو آمین ہی نہیں کہہ رہا، حالانکہ تجھے تو 50 لاکھ کی پھر بھی بچت ہی ہو رہی تھی، لیکن دعاؤں میں بھی ہم 9.5 کروڑ دینے کو تیار۔ ناراض نہ ہونا، یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ جس دن پتہ چل گیا نا کہ سچے ہیں کہ یا اللہ تو دے تو ہم دیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہی صداقت نہیں، دعاؤں میں ہی صداقت نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور اقبال کہنے لگے تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی تو فضا ہی نہیں پیدا کر رہا بھائی۔ مولا علی کہتے ہیں 6 مانگے تو میں نے 6 ہی نکال کے دے دی۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ سیدہ کہیں گی تو کچھ نہیں، پر محنت بڑی کی تھی انہوں نے، پر چلو۔ فرماتے میں اگلی گلی میں گیا تو ایک شخص دوڑا آیا، اس کے نا اونٹ کی لگام اس نے تھامی ہوئی۔ آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے اونٹ بیچنا ہے، مجھے سفر پڑ گیا تو کوئی گاہک نہیں مل رہا، آپ اگر خرید لیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت علی فرمانے لگے میرے پاس تو اس وقت بظاہر پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا حضور میں جانتا ہوں میں وصول کر لوں گا، آپ مہربانی کریں لے لیں، ادھار لے لیں۔ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ حضرت علی نے لگام تھامی، اس نے اگلی بات ہی نہیں کی، جلدی سے نکل گیا۔ مولا علی کہتے ہیں میں حیران ہوں، میں اونٹ کی لگام تھام کے اگلی گلی میں گیا تو ایک اور مل گیا۔ کہنے لگا علی بیچو گے؟ بیچو گے؟ جے تو چڑھیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تو جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے دو سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ اور یہ بالکل حضرت سلطان العارفین نے یہی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کیتی ہے جان حوالے رب دے، کیتی ہے جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا، مرن تو اگے مر گئے باہو۔ سنے بھائی، حضرت مولا علی کہتے ہیں ایک اور مل گیا۔ کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا بیچوں گا۔ کتنے پیسوں لوگے؟ فرمایا تو ہی بتا دے یار، میں تو آج کل یہ کاروبار نہیں کرتا، تو ہی بتا دے۔ کہنے لگا پہلے لگام پکڑی، پھر اوپر بیٹھا، پھر گھوم کے آیا۔ کہنے لگا میں 160 سے زیادہ نہیں دوں گا، 160 سے۔ ادھار خریدا تھا 100 کا اور نگد بھیجا 160 کا۔ اگر سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے 160 اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے، تو اترے قرضہ۔ کہتے میں واپس پلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا۔ میں نے نا اس کو کہا میاں اپنا تو 100 پکڑ، اس نے 100 لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 6 دینار کا سامان خریدا، 54 جیب میں ڈالے، گھر آیا، قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں، وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ دیے، کالی میری جرت نہیں، پر شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا، تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔
मेरा कलेजा ठंडा होता है। कहते मैंने बात सुनाई, बात मैंने कहा जी यूं करके अल्लाह ताला ने इंतजाम किया, तेरे 6 दिनार तो फकीर ले गया था। मैं इनकार नहीं करता, बीवी शौहर के हक में भी दुआ मांगती है, पर मेरा तजर्बा यह है कि जिस तरह भाई के लिए मांगती है ना, और जिस तरह बेटे के लिए मांगती है, उस तरह जरा शौहर के लिए नहीं मांगती है। मांगती है क्योंकि मामला इस तरह का है ना जी, रिश्ता इस तरह का है, ये ताल्लुक इस तरह का है। आप लाख रुपया दे देना बेगम साहिबा को ईद पे शॉपिंग के लिए, तो वो कहती हैं आप अनोखे नहीं देते, सारा जमाना ही देता है। लेकिन बहन को 600 का जोड़ा दे आओ ना जाके, तो सारे मोहल्ले को बताती है भाई बड़ा अच्छा है, हर ईद पे आता है। अब रिश्ता ही ऐसा है, हमारी बहनें भी ऐसे ही करती हैं। तो ये क्या किया जाए, ताल्लुक है ना जी। ये बेटियां ना माँ बाप के घर की खैर ही मांगती रहती हैं, खुशखबरियां भी पहले वहां, दुख भी पहले वहां। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बात सुनी तो कहने लगी अली हुजूर को नहीं बताते जाके।